بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو. روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بصیرت رمضان لے کر. پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے، ہماری خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. بصیرت رمضان کا یہ سلسلہ جاری ہے. آج ہماری یہ 20ویں نشست ہے. مغفرت کا عشرہ یعنی ماہ مبارک کے 2 عشرے آج مکمل ہو جائیں گے. آج دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم سے آج دوسرا عشرہ بھی جدا ہو جائے گا. یہ بابرکت گھڑیاں تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جناب تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جناب محمد ربیع آفاق صاحب موجود ہیں. تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. میں مائک آپ کی طرف کیے دیتا ہوں. جناب محمد ربیع آفاق صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا، آج کی نشریات کا آغاز کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تم کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. اور تمہیں راستے سے نا واقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھرکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں جناب محمد ربیع آفاق صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آج کی نشریات کا آغاز کیا. آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، یعنی جمعۃ المبارک کا آج بابرکت دن ہے.
یہ بابرکت لمحات، بابرکت ساعتوں میں نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے ساتھ ساتھ۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ کوئی مہمان ثناخواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن آج متعدد ثناخواہ موجود ہیں، تو آج کلام مختلف آوازوں میں آپ سنیں گے۔ تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری پہلی ثناخواہ ہیں عروہ عمران۔ عروہ عمران سے کلام سنتے ہیں، اس سے پہلے چند اشعار پروفیسر اقبال عظیم کے سنیے گا۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، روزہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیے کس کو صدا دوں، میری بخشش کا ساماں یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں۔ آئیے کلام سنتے ہیں عروہ عمران صاحبہ سے۔ بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے، بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں، حرا میں ہے میلاد آقا کی محفل، حرا میں ہے میلاد آقا کی محفل، بوبکر آ گئے بو تراب آ گئے ہیں، بوبکر آ گئے بو تراب آ گئے ہیں، سنانے کو نغمات مدح پیمبر، سنانے کو نغمات مدح پیمبر، داؤد اپنی لے کر کتاب آ گئے ہیں، داؤد اپنی لے کر کتاب آ گئے ہیں، بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان،
آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 0330 86000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:44 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:54۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:21 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:31۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں۔ رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں۔
اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے۔ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں جناب۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ طلحہ انعام صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی بالکل خیر عافیت سے ہیں، آپ سنائیں کیا حال؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جناب علی۔ بصیرت رمضان جاری ہے، آج 20واں روزہ ہے جناب۔ دیکھیں کتنی تیزی سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ آج 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے جناب۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساتیں جو ہیں وہ نصیب کی، اور ساتھ میں فکر کا بھی وقت ہے کہ 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں، صرف آخری عشرہ رہ گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ سے خاصے بھائی ہمارے جو ہیں اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی لوگوں کی عبادات جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، آمین الہی آمین۔ چلیں جناب، قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل سن لیا ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی قسط وار سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جاری تھا وہ کل اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ تو آج کس پیغمبر کا قصہ سنا رہے ہیں جناب؟ آج حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہم سنا رہے ہوں گے۔ اور ثاقب بھائی بات یہ بڑی زبردست سی بات ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو صرف یہ انبیاء کرام کے قصائص ہی سنا دینا تو بچوں کے لیے انٹرسٹ کی بات بھی ہے، اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ تو بڑوں چھوٹوں کے لیے برابر ہی ہے، اور مطلب جتنا سنتے جائیں، جتنا اس میں سے اخذ کرتے جائیں وہ کم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپائڈر مین یا آئرن مین، پتہ نہیں کس کس کی کہانیاں ہم سن رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سننے چاہیے، قصائص قصص الانبیاء، وہ ہم نہیں سنا رہے ہوتے بچوں کو۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت زیادہ بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ثاقب بھائی، آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس واقعے میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات ثاقب بھائی یہ ہے کہ اس قصے سے جو ہے ہمیں آیت کریمہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمیں ملے گا، اور آیت کریمہ ہم جانتے ہیں کہ مشکل کے بعد مصیبت کے وقت اس کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قصے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اور ایک بستی کی طرف، عراق کے قریب جو ہے یہ علاقہ ہے، اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ، تقریباً 1,20,000 کے آس پاس کی کچھ تعداد جو ہے وہ اس بستی کی ہوتی ہے۔ اور دیگر جتنے ہم نے انبیاء کرام کے قصے سنے، جس طرح ان کے واقعات لمحات تھے کہ قوم ان کی کفر پر آمادہ ہوتی ہے، اور جب وقت کا پیغمبر جا کر ان کو جو ہے دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہے، تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ لمحات، کچھ واقعات حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے، اور ان کے واقعات جو ہیں وہ سورۃ یونس میں بھی ہیں، سورۃ الصافات میں بھی ہیں، اور مختلف صورتوں میں قرآن مجید کی ان کے واقعات مختصراً جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کا مجموعہ جو ہے نا وہ پھر وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جب اس طرح کے تمام لمحات گزر جاتے ہیں، جب وقت کا پیغمبر تبلیغ کر چکا ہوتا ہے، قوم جھٹلا چکی ہوتی ہے، اور وقت کا پیغمبر آخر کار تنگ آ کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ثاقب بھائی جو پیغمبر پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھتے ہیں، اور باقی پوری قوم کو جو ہے وہ عذاب دے دیا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو وعید سنا دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس کے بعد ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بتایا ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے ہیں فلاں دن تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی دن باقی ہیں، چند دن باقی ہیں اس دن کے آنے میں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خاصے خائف ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ وعید سنانے کے بعد اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں، اپنی بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی کے اندر جو ہے وہ
سامان ہوتا ہے، جیسے مال بردار آپ کشتی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سامان بھی ہوتا ہے اور اس میں لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کشتی تک پہنچ گئے، اور پیچھے کیا واقعات ہوئے کہ جب دن شروع ہونے لگے، کہ جو گنتی کے دن تھے جن کے بعد قوم پر عذاب نازل ہونا تھا، تو عذاب کی پہلا جو سلسلہ تھا وہ اس صورت میں آیا کہ ایک گھنا بادل جو ہے وہ بستی پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اور بستی والے دیکھتے ہیں کہ اس بادل کے اندر آگ کے انگارے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب قوم یہ دیکھتی ہے تو قوم کو احساس ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا، جو اس نے کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، اور تمام قوم کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں رجوع کرنے کا وقت ہے۔ یقیناً یونس علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے وہ سچی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ عراق، یمن، اس طرف کے جو علاقے ہیں جو ہم نے بات کی تھی کہ بحر مردار کی طرف جو ہے وہ مقامات لگتے ہیں، تو اسی کے آس پاس کا یہ علاقہ تھا جب یونس علیہ السلام کی قوم پائی جاتی تھی۔ اچھا، اس قوم تک بھی کس سے پہنچے تھے؟ تو وہ کہتی ہے جیسے لوط علیہ السلام پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا تھا، اسی طرح کا کچھ ہمارے ساتھ سلسلہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، قوم ساری توبہ کرتی ہے، عاجزی کرتی ہے، اللہ کے آگے روتی ہے، گر گراتی ہے۔ اچھا، سلسلہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جیسے عذاب کا دن آنے والا ہے، اگر ہم بتائیں اس طریقے سے مثال کے طور پر کہ 3 دن رہتے ہیں، اور 3 دن تک قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی رہتی ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کرتی رہتی ہے، اور وہاں وہ بادل قوم کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، اور کرنی یہ ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے رب کے غضب کے اوپر رب کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی نیت دیکھتے ہیں اور اس قوم کی توبہ کو دیکھتے ہیں اور اس قوم کو بخش دیتے ہیں۔ اچھا، فقہا بتاتے ہیں کہ یہ وہ پہلی قوم ہے جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب نہیں آیا، وہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قوم کے اندر کچھ نہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اور باقی قوم جو ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں اور کافروں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ قوم ایمان لے کر آتی ہے، پھر جو ہے وہ منکر ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، وہ کبھی ایمان لاتی تھی، کبھی جو ہے وہ پھر جاتی تھی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جو عذاب کی نشانی دیکھنے کے بعد پوری کی پوری قوم جو ہے وہ توبہ کرتی ہے اور سب کے سب ایمان لے آتے ہیں، اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پہ سے ٹل جاتا ہے۔ وہاں یونس علیہ السلام کو اس بارے میں نہیں معلوم ہوتا۔ اچھا، اب قرآن مجید میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت تھوڑا سا ڈانٹ بھی رہے ہیں یونس علیہ السلام کو کہ تم نے اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو کیوں چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت سے تم کیوں مایوس ہو گئے؟ جب تک کہ اللہ کا امر نہیں آ جاتا تب تک کہ اسی بستی میں رہنا تھا، کیونکہ ہم نے پچھلے بھی واقعات میں دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم میں رہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا کہ آپ جو ہے وہ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا کہ بھئی کشتی بنا کر کشتی میں سوار ہو جائیں، تب تک کہ انہی کے درمیان رہے پیغمبر۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ یونس علیہ السلام نے قوم کو وعید سنائی اور پھر غصے میں آ کر اس بستی سے ہی نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا ڈانٹا بھی ان کو۔ اچھا، اب جب ڈانٹا تو اللہ رب العزت ایک تو ہمارے لیے سبق بھی بنانا تھا، اور اپنے پیغمبر کو یہ دکھانا بھی تھا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ کشتی کا سفر شروع ہوتا ہے، سمندر میں جو ہے وہ کشتی پہنچ جاتی ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، طوفان آتا ہے، کشتی جو ہے وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، طوفان سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، سفر سمندر کا کچھ ایسا ہوتا ہے ثاقب بھائی کہ کشتی کو ہلکا کیا جاتا ہے جب کبھی طوفان آتا ہے یا جب کبھی ہمیں رفتار سے کہیں سے گزرنا ہو، ہم بوجھ جو ہوتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں ہوائی جہاز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوڈ ہوتا ہے اس کو گرایا جاتا ہے۔ اچھا، کشتی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لوگ جو اپنا اضافی سامان ہوتا ہے وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن کشتی پھر بھی بے قابو ہوتی ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھی کشتی سے چھلانگ لگا کے سمندر میں کودنا ہوگا تاکہ باقی لوگ محفوظ طور پر جو ہے وہ مقام پر پہنچ جائے، منزل پہ پہنچ جائے۔ اچھا، اب کس طرح کودیں گے؟ ایسے تو نہیں کہ ساروں نے چھلانگ لگا دینی ہے، ایک طریقہ کار مقرر ہوتا ہے کہ ہم نے پرچی اچھالنی ہے، پرچی میں دیکھیں گے جس کا نام آئے گا اس کو وہ پہلے جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا۔ اچھا، اب پرچی اچھالی جاتی ہے، سب سے پہلے مرتبہ میں یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ سب لوگ دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو وقت کے پیغمبر ہیں، ان کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ ان کو نہیں، ان کو چھوڑ دو، دوبارہ پرچی اچھالو۔ دوبارہ اچھالی جاتی ہے، دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اچھا، لوگ پھر اس سے تعجب تو کرتے ہیں لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بار دوبارہ پرچی اچھالی جاتی ہے تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام بھی سمجھ گئے ہیں کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت مجھے جو ہے وہ اس چیز کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب کشتی والے بھی دیکھتے ہیں کہ بار بار ایک ہی شخص کا نام آنا یعنی کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے چھلانگ لگانی پڑے گی. یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں, سمندر کی تہہ میں اترتے ہیں, سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مچھلی, اپنے ایک مخلوق کو حکم دیا ہوتا ہے کہ تم منہ کھول کے کشتی کے نیچے کھڑی رہو, اور وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیتی ہے. اچھا, اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو حکم دیا ہے کہ تم نے نقصان نہیں پہنچانا, تم نے ان کو کھانا نہیں ہے, بنا ضرر کے اپنے اندر محفوظ رکھنا ہے. وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے کر سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. ثاقب بھائی, 3 اندھیرے, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, یہ حیران کن واقعہ ہے پوری کائنات جب سے بنی ہے تب تک, کہ کوئی جانور کے پیٹ میں جائے, اور پیٹ کے اندر ہم خود دیکھیں, ہم کئی کمرے میں قید ہوتے ہیں تو گٹھن اور کتنی ہوس وہاں پر ہوتا ہے, اور ہم سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا چاہے تو کہاں کہاں نہیں رکھتا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, مچھلی سمندر کے اندر ہے, سمندر کی تہہ میں ہے, اور رات کی تاریکی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس طرح واقعات ہیں کہ تم سمندر میں اس قدر اندھیرا ہوتا ہے, اور مثال دے کے بتاتے ہیں ان کفار کی کہ وہ جب گمراہی میں ہوتے ہیں تو اس قدر اندھیرا ہوتا ہے جیسے سمندر کی لہروں کے اوپر لہریں ہیں, پھر اس کے اوپر رات کی تاریکی ہے. اس قدر اندھیرا ہوتا ہے سمندر میں کہ اپنا ہاتھ بھی اگر بندہ کوئی باہر نکالے تو اس کو نظر نہ آئے. اور یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, پھر وہ مچھلی سمندر کے اندر تہہ میں ہے. رات کی تاریکی میں یونس علیہ السلام کیا سنتے ہیں کہ جو سمندری مخلوقات ہیں وہ ایک تسبیح بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا تسبیح بیان کر رہی ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا ہے کہ یونس تمہیں بھی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے, تم بھی تو اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہو. یونس علیہ السلام بھی اس تسبیح کا ورد شروع کرتے ہیں. کتابوں میں مختلف روایات آئی ہیں, ایک میں آیا ہے 3 دن, کچھ میں آیا ہے 7 دن, اور کچھ میں آیا ہے 40 دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یونس اس دن اس کلمہ طیبہ کا, آیت کریمہ کا ورد نہ کرتے, بروز قیامت جس دن مردے اٹھائے جانے تھے, اللہ رب العزت یونس علیہ السلام کو اس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالتے. اللہ اکبر. کتنے ٹائم تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, جب یہ دیکھا کہ میرے بندے کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنے رب کے حکم کے بغیر بستی سے نکل آئیں, اللہ رب العزت مچھلی کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو کنارے پر اتار دو. کنارے پر اتارتے ہیں. اچھا, اب ایک جگہ کی ایک اپنی ایسی ہوتی ہے نا کہ طبیعت میں تبدیلی آتی ہے, ہمارے جسامت میں تبدیلی آتی ہے, بیماری ہوتی ہے. یونس علیہ السلام اس قدر کمزور, اس قدر لاغر ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم پر خال تک نہیں ہوتی. اس قدر کمزوری کے عالم میں مچھلی جو ہے وہ کنارے پر اتار کر واپس سمندر میں چلے جاتی ہے. اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوتا ہے کہ کدو کی بیل حضرت یونس علیہ السلام کے سر کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگا دی جاتی ہے, اور اس کے سائے تلے حضرت یونس علیہ السلام لیٹے ہوتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے ایک پہاڑی بکری آتی ہے, وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام دودھ پیتے ہیں, اور جو کدو کی بیل ہے اس سے کدو کھاتے ہیں, اور اس طریقے سے توانا ہوتے ہیں, اور پھر واپس اپنی بستی کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بستی کو عذاب نہیں ہوا, اور پوری بستی جو ہے وہ ایمان لے کر آ چکی ہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ, اس واقعے میں اتنے اسباق ہمارے لیے جو ہے وہ موجود ہیں, اور ہمارے بچے جن کو ہم کارٹونز دکھا رہے ہیں, جن کو ہم پتہ نہیں فلمیں ڈرامے دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر ہم یہ واقعات, سچے واقعات جو قرآن مجید میں مذکورہ ہیں, وہ اگر ہم سنائیں تو کتنے فائدہ مند ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے جناب طلع انعام, جس انداز میں آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے, یقیناً ہمارے لسنرز کو سمجھ آ گئی ہوں گی کافی ساری چیزیں, اور جو اس سے سبق ملتے ہیں وہ بھی انہوں نے یقیناً نکال لیے ہوں گے. تو جناب ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج آپ کے لیے سرپرائز ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر یعنی کہ جناب عامر شفیق صاحب. عامر شفیق صاحب سے کلام سنیں گے, کلام کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد قصص الانبیاء سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی
جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، جس دل میں مدینے کی تصویر جھڑی ہوگی، جس دل میں مدینے کی تصویر جھڑی ہوگی۔ چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، اس وقت ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، اس وقت ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔
اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:44 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:54۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:21 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:31۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی صبح ویب ریڈیو لا رہا ہے خصوصی نشریات بصیرت رمضان سیزن 2۔ ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک ہر شام 4 بجے نئی صبح ویب ریڈیو سے براہ راست اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے اس نشریات میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تعلیمات پر مبنی موضوعات پر خصوصی گفتگو اور مناجات۔ اگر آپ بھی اس نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو نئی صبح ویب ریڈیو سے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 033086000072 یعنی 033086000072۔ سننا نہ بھولیے گا۔ بصیرت رمضان سیزن 2 رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہر شام 4 بجے اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ
नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वाले आए हैं बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामीन इकराम, खैर मकदम है आपका। बसीरत रमज़ान जारी है। आपने नई सुबह वेब रेडियो ट्यून इन किया हुआ है। बसीरत रमज़ान पहले रोज़े से जारी है। आज हमारी ये 20वीं नशिस्त है। आज अशर मग़फ़िरत हमसे रुखसत हो जाएगा, अशर मग़फ़िरत हमसे जुदा हो जाएगा। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही बाबरकत ये साथ हैं। एहसन इकबाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब तलहा नाम हमारे साथ पहले से ही मौजूद है। अभी आपने क़ससुल अंबिया का सेगमेंट उनकी ज़ुबानी सुना। जनाब, आज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना, तो बस उसी से रिलेट करता हुआ हम मौजू का इंतखाब कर लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं तौबा के ऊपर। तौबा, गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत, जिस तरह मग़फ़िरत का अशरा भी चल रहा है। और आज हमारे काफ़ी साथी एतिकाफ़ में भी बैठेंगे, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो फरमाइएगा एहसन इकबाल, तौबा के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का इंतहाई ख़ास फज़ल व करम है हमारे ऊपर कि उसने हमारे लिए तौबा के दरवाज़े बनाए, तौबा का दर हमारे लिए खुला रखा। वगरना इंसान जिस कदर कमज़ोर है, जिस कदर नादान है और जितना वो बहुत जल्द बहक जाने वाला है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना और बचकर परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। इवन एक शख्स एक गुनाह करता है और उसके बाद तौबतुन नसूहा करता है। तौबतुन नसूहा करनी चाहिए। तौबतुन नसूहा का मतलब होता है कि वो गुनाह जिसको करके इंसान तौबा करे और तौबा करके नसीहत पकड़ ले। नसीहत पकड़ ले मतलब कि अब मैंने ये गुनाह नहीं करना, उसके बावजूद भी इंसान वो गुनाह कर जाता है, क्योंकि इंसान इंतहाई कमज़ोर वाक़ हुआ है शैतानी वसवसों के आगे, शैतानी हथकंडों के आगे, शैतान के हवारियों के हथकंडों के आगे, अपनी सोबतों के जो मसाइल होते हैं उनके आगे, और मुआशरे में कई हालात ऐसे हो जाते हैं जहाँ इंसान बहुत जल्दी समझौता कर जाता है। तो यहाँ इंसान से बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं। फिर गुनाह के साथ साथ इंसान हक़ तलफियाँ बहुत करता है। हक़ तलफियों से मुराद ये है कि आपने आते जाते किसी का हक़ मार लिया, आपने अपने ऑफिस के अंदर कोई इस तरह का कोई काम कर दिया कि आपका कोई कुलीग हट हो गया, साथ ही साथ आपके जो घर पे इस तरह का मामला हो गया। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से इंसान बहुत सारी जो है वो हक़ तलफियाँ अल्लाह ताला के नज़दीक करता चला जाता है, और ये चीज़ उसे मजबूर करती है कि वो तौबा करे। और सही इंसान, झुका हुआ इंसान, अच्छा इंसान वही है जो तौबा करता है, अपने गुनाह पे अड़ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय उसके जो अपने गुनाह पर अड़ जाए। अपने गुनाह पर अड़ने वाले के गुनाह वाकई माफ़ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जब उसने तौबा ही नहीं की। जो बंदा अड़ जाए वो तौबा कैसे करता है? मतलब मैं मानूँ ही ना कि मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं तौबा कैसे करूँगा? तो ये एक इंतहाई खूबसूरत खुसूसियत है किसी इंसान के अंदर, अगर आप में से जिसके अंदर भी है कि वो माजरत कर लेता है, वो तौबा कर लेता है, वो अल्लाह ताला से माफ़ी कर लेता है, वो दस्ते सवाल बुलंद कर लेता है अल्लाह ताला के आगे। वो चाहे पाँचों वक्त जो हमारे पास कबूलियत के औकात हैं, इनको अगर देखें तो पाँचों वक्त हमारे पास जो नमाज के औकात हैं, इनमें अज़ान और नमाज के दरमियान, मतलब जमात के दरमियान जो एक वक्फ़ा होता है, इस वक्फ़े को कबूलियत की घड़ियाँ कहा गया है। फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद कबूलियत का वक्त होता है। इसके बाद कुरान मजीद हम जब भी पढ़ते हैं रमज़ान मुबारक में, माशाअल्लाह हर बंदा कोशिश करता है कि जितना कुरान मजीद पढ़े वो पढ़ता है। अल्लाह ताला सबको तौफीक भी दे, समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। रमज़ान मुबारक में ये जो सहायतें हैं, एक तो रमज़ान मुबारक की वैसे ही एक फ़जीलत है दुआ के हवाले से, और साथ ही साथ फिर तहज्जुद के वक्त की दुआ, कुरान मजीद पढ़ने के बाद की दुआ, ये वो तमाम कबूलियत के औकात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाहे गाहे अपनी उम्मत को मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए बताए हैं। तो इन कबूलियत की घड़ियों पर जो है वो तौबा की दुआएं की जाएँ, तौबा तलब की जाए अल्लाह ताला से, और साथ ही साथ फिर जो दुआ के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ उसूल अल्लाह ताला ने जो है वो दुआ के बनाए हैं, जिस पर मैं समझता हूँ कि तलहा नाम साहब बहुत अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। और आज जो ये एतिकाफ़ का एक पूरा सिलसिला है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ किया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से एतिकाफ़ नहीं कर पाए तो शवाल के मौके पर एतिकाफ़ किया, रमज़ान से हट के, कि एतिकाफ़ ना चले जाए इस साल का। तो एतिकाफ़ किया ही किया है। एतिकाफ़ की एक यही बहुत बड़ी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भले इसे फ़र्ज़ करार नहीं दिया मगर खुद कभी भी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, एक कलाम सुनते हैं, हमारे साथ फ़रिहाल मौजूद हैं, फ़रिहाल से कलाम सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तलहा इनाम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। आइए कलाम सुनते हैं फ़रिहाल साहिबा से।
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خط کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، یہ بدو چشمے تر التجا ہے میری، یہ بدو چشمے تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں ہم سب کا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
سبحان اللہ کیا کہنے فریال صاحبہ، آپ سے ہم نے کلام سنا، لطف آ گیا. جناب طلحہ انعام، آپ بھی فرمائیے گا توبہ کے حوالے سے اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اعتکاف یہ جو 10 دن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے 10 دن قربان کرتے ہیں، ویسے یہ 10 دن قربان کرنا کیا، ہمارا سب کچھ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اس پر فرمائیے گا کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو گناہوں کی بخشش کرانے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اس حوالے سے فرمائیے. جی ثاقب بھائی بہت شکریہ. اچھا توبہ کے بارے میں احسن بھائی نے بھی بڑی ہی مفید باتیں بتائیں. اچھا توبہ کس طرح کرنی چاہیے، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہ کو تسلیم کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی غلطی کو مان لینا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور کسی اور کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے جو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عاجزی کا انسان کا ایکسٹریم لیول ہے کہ وہ اس رب کے سامنے دوبارہ سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، جس رب کو سب کچھ معلوم ہے، جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اچھا آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں کہ میں دوبارہ سے یہ غلطی یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ثاقب بھائی، یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بندہ اس قدر عاجزی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہ جو اس کے گناہوں کی ایک مقدار ہوتی ہے نا، ایک تعداد ہوتی ہے، ایک وزن ہوتا ہے، اس کو نیکیوں میں بھی بدل دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ لیول ہے کہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ جو ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے. اچھا ہم مختلف احادیث مختلف واقعات میں سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اچھا رمضان کی خاصیت بھی یہ دیکھیں کہ توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جی مطلب بہار کا موسم ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے رجوع کریں اور بس جنت میں داخل ہو جائیں. اس کے علاوہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے ہمارا، اس وقت عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اور خصوصاً رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت باقاعدہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں، کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد دوں. مطلب کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے کچھ بھی التجا کرے اور میں اس کی التجا کو پورا کروں. تو یہ ایک بہترین وقت ہے. باقی سحر اور افطار کا وقت یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا عشرہ مکمل ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش کی دعا کریں، اپنے گناہوں کے ازالے کے طور پر جو ہے نا اپنی غلطیاں پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں. اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی حالت بنا لیں. اللہ کے نبی نے یہاں تک ہمیں سکھایا کہ اگر رونا نہ آئے تو ایسا کرو، ایسا محسوس کرو، ایسا کوشش کرو کہ جیسے تمہیں رونا آ رہا ہے. اب عشرہ شروع ہو رہا ہے، اعتکاف کا عشرہ، آخری عشرہ، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، اور ایسی شاندار رات، ایسی بابرکت رات جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. اللہ. اور اس کے لیے ایک دعا بتائی، اور یہ دعا عام طور پہ بھی ہم پڑھتے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو میں نوٹ کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ ذرا غور و فکر کریں. ہم جتنے بھی انبیاء کرام کی دعا دیکھتے ہیں، انبیاء کرام نے مختلف اپنے حالات زندگی میں مختلف مقامات پر مختلف دعائیں کی. ٹھیک ہے، حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قدر سختی والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا. لیکن ہم دعا چیک کریں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطی پر جو ہے وہ معافی مانگی. حضرت یونس علیہ السلام کی ہم نے بات کی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر جو ہے وہ توبہ کی. ایک ایک نبی جو ہے وہ اپنی ضرورت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو رحیم ہے، میں تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مجھے بھی اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، اگر وہ ہوگی تو میں جنت میں داخل ہو پاؤں گا. ٹھیک ہے، اس قدر تو توبہ جو ہے. اور مزید ہم قرآن مجید میں اور مطالعہ کرتے جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے مومنو تم اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤ، تمہارا رب بہت کریم ہے، تم مایوس مت ہو، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا، تم توبہ کرنے والے ہو جاؤ. اب اگر اعتکاف کی طرف آئیں، اعتکاف کی بات کریں تو یہ ایک ایسی خاص طور پہ عبادت، پچھلے دور میں ثاقب بھائی کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ راہبانیت اختیار کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے. اچھا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم مسجد کے اندر جو ہے وہ خیمہ لگا لیں اور ہمیں کھانا بھی پہنچتا رہے، ہمیں پینے کا بھی سامان پہنچتا رہے، ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پہنچتے رہیں. ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی ہم زندگی دیکھیں تو اس میں اللہ کے نبی نے 1 سال بھی اعتکاف کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا. اگر کسی سال نہیں کیا تو اگلے سال دگنا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن کیا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے لو لگا لیا. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت ہے. ہمارے دائیں بھی بھائی ہوتا ہے، بائیں بھی بھائی ہوتا ہے، ہمارے آگے والی صف میں بھی بھائی ہوتے ہیں، پیچھے والی صف میں بھی بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن
اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اکیلے عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صرف اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے اندر بھی کیوں ہے ثاقب بھائی؟ کیونکہ رمضان میں ہم دیکھیں گے ایک اور عبادت روزہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. جس طریقے سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا بندہ بھوکا پیاسا ہے یا اس کا سچ میں روزہ ہے یا ایسے ہمارے سامنے کر رہا ہے. خیمے کے اندر بندہ کیا کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. مطلب اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ لو لگانا، اپنی دعائیں کرنا، اپنی سیاہ کاریوں کو اللہ کے سامنے تسلیم کر لینا اور اس کے بعد پھر توبہ کرنا، پھر یہ وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اچھا، اسی سے کنیکٹڈ ایک حدیث ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک گناہ گار بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا ہوتا ہے جب گناہ کرے تو لکھو. اچھا، فرشتے لکھتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے. اچھا، فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے توبہ کی، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پھر کچھ ٹائم بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ، اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے تو دوبارہ سے گناہ کی طرف یہ مائل ہو گیا، اس نے دوبارہ گناہ کیے، اس نے ابھی توبہ کی تھی، ابھی سارے وعدے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے اپنے رب کے پاس آنا ہے اور کسی کے پاس نہیں جانا. یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ جو اس کا ذہنی لیول ہے بندے کا، کہ اس نے اپنے گناہ کیے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ میری غلطی پر اللہ رب العزت معاف کر دے گا تو میں نے رجوع کرنا ہے. اور اللہ کے نبی کلو بنی آدم خطاء و خیر خطائین توابین، بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں. ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اور مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں پر توبہ نہیں کرو گے، نہیں مجھ سے بخشش طلب کرو گے تو میں تمہیں فنا کر دوں گا اور ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جو گناہ کرے گی اور پھر اس پر توبہ بھی کرے گی. تو یہ عاجزی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ مہینہ اسی لیے آیا کہ ہم اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کریں، توبہ کریں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب طلحہ انعام صاحب، بہت ہی شاندار گفتگو آپ فرما رہے تھے. احسن اقبال کی گفتگو بھی آپ نے سنی. جناب احسن اقبال، آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ انتہائی خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے طلحہ انعام صاحب. اور ایک آخری بس قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اکثر سن کر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مانگو یا سوال کرو یا کہو، کوئی التجا کرو، کوئی ڈیمانڈ کرو تاکہ وہ پوری کی جائے. اور وہ جو لوگ جو تکبر کرتے ہیں میرے بندوں میں سے، تکبر کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا، جو نہیں مانگتے ان کو تکبر کرنا کہا، تو ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مالک اور اس کی کیا شان کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں عذاب دوں گا، یعنی مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ دعا کرنے پر، مانگنے پر، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دعا کی اس قدر اہمیت ہے، توبہ کرنے کی اس قدر اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کی اس قدر اہمیت ہے. اس نے تو کوئی اسسٹنٹ، کوئی اپوائنٹمنٹ ٹائم کچھ بھی نہیں رکھا ہوا بھائی. تو جب چاہیں سفر میں، حضر میں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے وقت یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں اور ان دعاؤں کے تھرو اپنا دل لگایا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں. بالکل جناب. اور یہ ماہ مبارک کی بابرکت ساتھ ہیں. آج 20واں روزہ ہے، جمعے کا دن ہے، تو ان گھڑیوں سے زیادہ بابرکت گھڑیاں کون سی ہوں گی. تو آج واپس آتے ہیں، ایک بریک کے بعد مناجات کے ساتھ اختتام کریں گے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری کلام سنیں گے، اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مناجات کے ساتھ اختتام ہوگا. بشرط صحت اور سلامتی زندگی. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل انشاءاللہ. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. رواہ ابو داؤد. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز.
آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی آنکھ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو،
सरताब इनकसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या गफूर या गफ्फार, या मालिकुल अल्लाम, या रहीम या करीम, اے رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں دوبارہ بھیجنے والے، اے ہمیں رمضان المبارک میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق دینے والے، اے رب کائنات، اے مالک و مولا، آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں کے آغاز سے پہلے ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، اپنے دامن پھیلائے، اپنے گناہ لیے، اپنے بوجھ لیے، یا رب العالمین اپنی آزمائشیں لیے، اپنی خواہشیں لیے، ہم تیرے دربار کے آگے سر بسجود، ہم تیرے آگے دست سوال بلند کیے ہوئے، اپنی توبہ، اپنی معافی کی قبولیت کی امید لگائے تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہماری تمام تر التجائیں، دعائیں قبول و مقبول فرما۔ عیش و نشاط میں ہی گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، عیش و نشاط میں ہی گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی۔ میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ ہم عاجز و ناقص، ہم بے خود اپنی ہی مستی میں مگن، اے رب کائنات اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس طرح کھوئے کہ ہم تجھے بھی بھول گئے، تیری یادیں بھی بھول گئے۔ یا رب العالمین ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھ لیا، ہم نے عیش و عشرت کو، ہم نے اس زندگی کی حشر سامانیوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ یا رب العالمین یہ زندگی کی رنگینیاں ہماری فانی دنیا کو شاید لافانی بنا گئی، ہمارے تخیلات میں یہی زندگی ہماری ابدی زندگی بن گئی۔ ہم گناہ گار ہیں، سننے والے کی پکار تک نہیں سنتے، ہم وہ گناہ گار ہیں دعوت دینے والے کو دھتکار دیتے ہیں، ہم وہ گناہ گار ہیں جو کسی کے ساتھ چلنے پر بھی راضی نہیں، جو کسی کو ساتھ چلانے پر بھی راضی نہیں۔ یا رب العالمین ہم بٹے ہوئے، ہم اٹے ہوئے، ہم گناہوں سے لت پت، مگر تیری رحمت واسعہ کی امید، تیری وسعت سے امید، تیری رحمت کے جوش سے امید، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تیری رحمت کو آنے والے جوش سے امید۔ یا رب العالمین ہماری خطائیں بھی معاف فرما، ہماری التجائیں بھی معاف فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر بنا، وہ بنا کہ جو تجھے پسند ہو، وہ بنا کہ جس کی بدولت ہم حشر کی سختیوں سے بچ سکیں، ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، قبر میں موجود ہم ان جہنمی فرشتوں سے بچ سکیں، قبر میں موجود ان سانپوں اور ان بچھوؤں سے بچ سکیں، ہم قبر حشر کی سختیوں سے بچ سکیں، ہم اس سورج سے بچ سکیں جو ہمیں سوا نیزے پر آ کر ہماری گردن تک، ہمارے سینے تک، ہمارے چہرے تک اور ہمارے سر کے بالوں تک ہمیں ہمارے پسینوں میں ڈبو دے گا۔ یا رب العالمین ہم ان سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا رب العالمین آج کی دنیا کی آزمائشیں ہم پر اتنی بھاری ہیں کہ ہم ہلکان ہوئے جاتے ہیں، یہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں ہم اس قدر گرمی کو برداشت کرنے کی تاب کیسے لائیں گے؟ ہم تجھ سے رحمت کی امید لگائے، آس لگائے یہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت سے پہلے توبہ توفیق عطا فرما، موت سے پہلے توبہ کرنے کی، موت سے پہلے معافی مانگ لینے کی، حقوق العباد کی تلافی کر لینے کی، حقوق اللہ کی تلافی کر لینے کی توفیق عطا فرما۔
گزری تمام عمر میری اولاد میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، گزری تمام عمر میری اولاد میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، 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 توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:44 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:54۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:21 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:31۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box.
a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 0330 86000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی صبح ویب ریڈیو لا رہا ہے خصوصی نشریات بصیرت رمضان سیزن 2. ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان. رمضان المبارک کے پہلے روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک ہر شام 4 بجے نئی صبح ویب ریڈیو سے براہ راست اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے اس نشریات میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تعلیمات پر مبنی موضوعات پر خصوصی گفتگو اور مناجات. اگر آپ بھی اس نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو نئی صبح ویب ریڈیو سے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0330 86000072 یعنی 0330 86000072. سننا نہ بھولیے گا. بصیرت رمضان سیزن 2 رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہر شام 4 بجے اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے. رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے دل کی آواز. والے آئے ہیں بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. نصیباں اج یارو او کل دربار
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ